بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے دور کا سفر کریں گے جہاں ظلم کا اندھیرا بہت گہرا تھا۔ بادشاہ نمرود جیسا شخص اپنے غرور میں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور پوری قوم اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ویڈیو کا آغاز اسی پس منظر سے ہوتا ہے جہاں انسانیت کمزور تھی، سچائی دب چکی تھی اور باطل کھلم کھلا راج کر رہا تھا۔ پھر اس اندھیرے میں ایک روشن چراغ جلتا ہے۔ وہ چراغ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ ویڈیو میں دکھایا جائے گا کہ کس طرح ایک انسان پوری دنیا کے باطل نظام کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، اکیلا ہونے کے باوجود خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ دلیل اور عقل کے ذریعے پوری قوم کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ویڈیو میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس عمر میں سچ کی دعوت شروع کی، انہوں نے اپنے والد آزاد کو کیا پیغام دیا، بت توڑنے کا واقعہ کیسے پیش آیا اور قوم نے ان پر کیسی جھوٹی تہمتیں لگائیں۔ ویڈیو کا مرکزی حصہ نمرود کا وہ کلام ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے کیا، وہ گفتگو جس میں سچ واضح ہو گیا مگر نمرود کا تکبر اسی راہ حق قبول نہ کرنے دیتا۔ پھر ویڈیو آگ کے عظیم لاوا اور اس کی تیاری کو دکھاتی ہے جسے دیکھ کر پوری قوم لرز اٹھتی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مطمئن رہا۔ ویڈیو میں وہ لمحہ بھی پیش ہوگا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کی مدد سے آگ میں پھینکا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ آگ گلزار بنتی ہے، قوم حیران ہوتی ہے، نمرود سور ہوتا ہے اور توحید کی عظمت ساری دنیا پر ظاہر ہوتی ہے۔ ویڈیو کو آخر میں یہ پیغام دیا جائے گا کہ سچ کبھی نہیں چلتا، ایمان کبھی نہیں ٹوٹتا اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ یہی پیغام اس ویڈیو کو نہ صرف روحانی بناتا ہے بلکہ دیکھنے والوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ نمرود بن انقام تاریخ کا وہ بادشاہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے ان 4 بادشاہوں میں سے تھا جنہوں نے بڑی سلطنتوں پر مکمل حکومت کی، جس کا تعلق قوم کلرانیہ سے تھا جو بابل کے علاقے میں آباد تھی۔ نمرود پیدائشی سے بادشاہ نہیں تھا بلکہ اس کے آباء و اجداد نے ظلم و بت پرستی کے اقدار حاصل کیے تھے، لیکن نمرود نے ظلم اور تکبر کی حدیں اس طرح پار کیں کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے دور میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں، سورج، چاند اور خود ساختہ معبودوں کے آگے سجدے کرتے تھے، لیکن نمرود نے اپنی طاقت کے نشے میں خود کو ان کے سامنے بڑا سمجھ لیا۔ اس کے حکم پر لوگ اس کے سامنے جھکتے، اس کے بت بناتے اور اس کے دربار میں انسانوں کی کوئی حیثیت نہ تھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ نمرود ایک ظالم ترین حکمران تھا۔ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ انسانوں کو موت و زندگی دینے کے دعوے سے کرتا تھا۔ اگر کسی کو زندہ چھوڑ دیتا تو کہتا، دیکھو میں نے اسے زندگی دی، اور اگر کسی کو بلا وجہ قتل کر دیتا تو کہتا، میں نے اسے موت دے دی۔ اس کی سلطنت میں کوئی اس کی برابری کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ نمرود نہ صرف اپنی طاقت کے طور پر غرور کرتا تھا بلکہ معاشی لحاظ سے بھی بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ اس کے پاس لشکروں کی بھرمار تھی، خزانے بے شمار تھے، لیکن اس کے دل میں اندھیرا، غرور اور کفر تھا۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے مظلوموں کو انصاف نہ دیا بلکہ انہیں کچل کر اپنی طاقت بڑھاتا رہا۔ نمرود کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ وہ تھا جب اس کی سلطنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
دعوت توحید پیش کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار کسی نے اس کے غرور کو چیلنج کیا، کسی نے اس کے جھوٹے دعوے کا پردہ چاک کیا، اس کے سامنے دلائل، منصوبے اور سچائی رکھی۔ نمرود کے لیے یہ برداشت کرنا ناممکن تھا کہ کوئی اس کے مقابلے آ کر کہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور تو کچھ نہیں۔ یہی وہ تکبر تھا جس نے اسے تباہی کی طرف لے جانا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست کا مقام حاصل تھا۔ آپ کا تعلق عراق کے علاقے بابل سے تھا، جہاں شرک، بت پرستی اور باطل رسمیں عام تھیں۔ آپ کے والد آزاد بنت تراشے اور قوم ان بتوں کو معبود سمجھتی تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی عقل اور دلیل کے صاحب تھے۔ آپ نے کبھی اندھیری دلیل نہیں کی، بچپن میں ہی سچائی کو پہنچا لیا اور دل میں یہ بات بٹھا گئی کہ یہ بے جان بت کسی کے خالق نہیں ہو سکتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کے سامنے پہلی بار اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے اور وہی سب کا معبود ہے۔ قوم اس سچائی سے پریشان ہوئی، کیونکہ ان کے نظام، ان کے رسم و رواج اور ان کے مفادات سب کچھ اس سچائی سے ٹکرا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی سمجھایا، مگر وہ نہ مانے۔ آپ علیہ السلام کی دعوت پھیلنے لگی، لوگ سوال کرنے لگے اور قوم کے بڑے غصے کرنے لگے، کیونکہ ان کے جھوٹے معبودوں کی حقیقت کھل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت نرم دل، بہادر، عقل مند اور انتہائی مضبوط ایمان رکھنے والے نبی تھے۔ آپ نے کبھی خوف کے آگے سر نہیں جھکایا، چاہے پوری قوم مخالفت پر اتر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی، علم دیا، حکم عطا کی اور آپ کے ذریعے پوری دنیا کے لیے توحید کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ آپ کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، مگر آپ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ باپ کی مخالفت، قوم کی دشمنی، بت توڑنے کا الزام، آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ، پھر ہجرت، پھر بیٹے کی قربانی، ہر جگہ آپ نے وہ ایمان دکھایا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ بابل کی سرزمین پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پوری قوم چونک گئی اور صدیوں سے چلے آنے والے باطل نظام کو ایک نوجوان نے چیلنج کیا تھا۔ قوم کے بڑے جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ نوجوان ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، یہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، یہ ہمارے مذہب کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل سے جواب دیتے کہ اگر یہ تمہارے خدا ہیں تو بولتے کیوں نہیں، خود کو بچاتے کیوں نہیں، اپنی طاقت کیوں نہیں دکھاتے۔ قوم لاجواب ہو جاتی، مگر ان کا تکبر انہیں حق قبول نہیں کرنے دیتا۔ اسی دوران وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سارے بت توڑ دیے اور سب سے بڑا بت سلامت چھوڑ دیا۔ جب قوم بند میں گئی تو سب بت ٹوٹے پڑے تھے۔ انہوں نے فوراً ابراہیم کو پکڑا اور پوچھا، کیا تم نے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے تو نہیں کیا، بلکہ اس بڑے بت نے یہ سب کچھ کیا ہے، اسی سے پوچھو۔ قوم شرمندہ تو ہوئی کہ ان کے بت جواب تک نہیں دے سکتے، مگر سچ قبول کرنے کی بجائے وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دی جائے کہ پوری قوم
عبرت پکڑے۔ یوں فیصلہ ہوا کہ انہیں آگ میں ڈالا جائے، مگر معمولی آگ نہیں بلکہ ایسی آگ جو پہلے کبھی نہیں جلائی گئی تھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ کئی دن تک لکڑیاں جمع کی جائیں۔ لوگوں نے گھروں سے، بازاروں سے، جنگلوں سے اور لکڑیاں لانا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک پہاڑ جیسے آگ تیار ہو گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ ان کے پاس کوئی معمولی سا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ آگ اتنی بلند تھی کہ ان کے شعلوں آسمان کو چوم رہے تھے۔ قوم فخر سے آگ کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو بھی دیکھ لیں گے اگر وہ اسے بچا سکتا ہے۔ اس آگ کو اتنا بڑا بنایا گیا کہ اس سے دور سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ پرسکون تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں، ایمان تھا۔ اس آگ تک پہنچنا بھی آسان نہ تھا، اس لیے منجیل بنائی گئی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر دور سے آگ میں پھینک دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا جا رہا تھا، فرشتے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ رہے تھے کہ ہم آپ کے خلیل کو بچائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا دوست مجھ پر بھروسہ رکھتا ہے، میں اس کو خود بچاؤں گا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیل میں رکھا گیا۔ پوری قوم جمع تھی، نعرے لگائی رہی تھی، آسمان دھوم سے بھرا ہوا تھا اور زمین خوف سے لرز رہی تھی۔ جیسے ہی منجیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا، اسی لمحے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ابراہیم علیہ السلام اگر مدد چاہیے تو میں بتاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تم سے نہیں میرے رب سے مدد چاہیے، وہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر حکم الہی ہوا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھر کیا تھا، آگ کا رنگ بدل گیا، شعلے ختم ہونے لگے، لقمے بننے والی آگ ایک باغ کی طرح گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر بیٹھے تھے اور ٹھنڈا ہوا ان کے کپڑوں کو چوری رہی تھی۔ قوم حیران تھی کہ جو آگ کسی انسان کے نزدیک آنے سے بھی جان لے سکتی تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھولوں کی طرح بن گئی۔ نمرود کے چہرے پر ہواؤں کی اوڑ مار چکی تھی اور اس کا غرور پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا، مگر وہ ایمان نہ لایا۔ اس نے اس معجزے کو بھی نظر انداز کر دیا۔ یہ واقعہ پوری دنیا میں توحید کی سب سے بڑی دلیل بن گیا، جو آج تک اللہ تعالیٰ جسے بھی چاہے بچا سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکلی تو قوم خاموش تھی، نفرت کی جگہ حیرانی تھی، مگر اکثر نے ایمان نہ لایا۔ مگر تاریخ نے لکھ دیا کہ